علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ احد کے پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور وہ محبت میں جھومنے لگا۔ بعض کہتے ہیں زلزلہ آ گیا۔ میں نے کہا یار اس معاملات میں آ کر تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کے میخانہ محبت سے کچھ جام پی لو، تمہیں بولنے کا بھی ذرا آ جائے نا ڈنگ۔ یا او جی پہاڑ کو زلزلہ آ گیا۔ اب بیوقوف، زلزلے والی بات کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جب حضور جلوہ گر ہوئے تو پہاڑ کو وجد آ گیا، وہ جھومنے لگ پڑا؟ تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ مطلب لوگ پتہ نہیں بات کو کدھر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ 2 شہید تھے، ان میں ایک حضرت عثمان غنی تھے، دوسرے فاروق اعظم تھے۔ تو آپ کی شہادت کی طرف تو پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی شہادت کا انتظار ایسے کر رہے ہوں گے جیسے دلہا اپنی دلہن کا انتظار کرتا ہے یا دلہن اپنے دولہے کی کرتا ہے۔ میں یہ بات بالکل صحیح بول رہا ہوں۔ ہمیں ان چیزوں سے مطلب انتظار رہتا ہے، لیکن وہ شہادت کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، دعا بھی کی ہوئی تھی۔ اور پھر چند دن پہلے، بلکہ علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی، آپ کی شہادت سے قبل جو جمعہ تھا نا، آپ نے اس جمعے کے اندر بتا دیا تھا کہ لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک مرغ، بلکہ ایک روایت میں 2 لال مرغ مجھے ٹھونگے مار رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں۔ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ میں اس خواب کی تعبیر لیتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بعض اہل سیر، میں نے بندہ ناچیز نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ سامنے سے جب وہ فیروز ابو لؤلؤ جسے کہتے ہیں مجوسی جب وہ گزرا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ یہ بندہ میرے قتل کا سبب بنے گا، یہ میری شہادت کا سبب بنے گا۔ آپ نے بتا دیا تھا پہلے، لیکن اس کو آپ نے کہا راز میں ہی رہنے دیا جائے۔ اصل سبب یہ بنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جی، آپ کا یہ غلام تھا، یہ جو فیروز نامی شخص تھا نا، مجوسی تھا، 2 درم روزانہ کی بنیاد پر یا دینار آپ دیتے تھے۔ تو اس نے کہا بڑھایا جائے، فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ 1 دن کے حساب سے تو بہت ہیں، چلو پھر بھی میں بات کروں گا۔ اس نے کہا یہ کیوں کہا ہے کہ 1 دن کے حساب سے بہت ہیں؟ مجوسی تھا نا، دل میں بغض پال بیٹھا۔ اس نے پھر اس دن سے ارادہ کر لیا، اور جب وہ گیا نا تو آپ نے جانے کے بعد بھی بتایا کہ اس کے جانے کے تیور دیکھ لو، اشارہ آپ نے دے دیا تھا پہلے۔ اچھا، وہ چلا گیا، اس نے زہر سے بجھا ہوا ایک خنجر وہ لیا، اور وہ مسجد نبوی میں محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر رسول جہاں پہ، اس میں چھپ گیا اوٹ کے اندر۔ حضرت فاروق اعظم جب فجر کی نماز پڑھانے لگے، ابھی قراءت شروع ہوئی تھی، بعضوں نے کہا تکبیر شروع ہوئی، اللہ اکبر کہی ابتدا تھی، بہرحال نماز میں تھے جب اس نے آپ پر حملہ 6 وار کیا آپ پر۔ یہاں پر بھی بڑے لطف کی بات ہے، وہ اس کے علاوہ بھی حملہ کر سکتا تھا، لیکن یہاں ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت عمر کو جب پتہ چل گیا تھا کہ حضرت ساریہ وہ مقام نہامد کے اندر کس جناب حالت میں ہیں، تو آپ فرما رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ، تو آج قاتل تو محراب میں کھڑا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، اس کا جواب بھی سن لیں، اس قاتل کو بھی پتا تھا، آج کے پاگل کو نہیں پتا، یہ بھی سن لیں، اس قاتل کو پتا تھا کہ نماز کے علاوہ میں کبھی ان کو قتل نہیں کر سکتا، چونکہ ان کو پہلے ہی پتا جائے۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت یہ توجہ دنیا کی طرف نہیں کرتے، لو رب سے لگا لیتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ اس ٹائم کا انتخاب کیا تھا۔ یہ دنیا دار پاگلوں کا جواب بھی آ گیا، اور اس نے جو تعین کیا وہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اس نے یہ ٹائم کیوں طے کیا تھا۔ اس نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ پیچھے کھڑے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، نماز پڑھائی۔ یہاں سے نماز کی اہمیت بھی سمجھے، انہوں نے نماز مکمل فرمائی، آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ، بھاگ کے جاؤ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ، ان سے کہو کہ لگتا ہے کہ میری شہادت ہو جائے گی، لیکن حضور کے پہلو میں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا رکھی تو میں نے جگہ اپنے لیے تھی، پر اے عمر میں تجھے ہبہ کرتی ہوں، جاؤ آپ دفن ہو جائیں جہاں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا جلدی کرو، میں نے جو لوگوں سے لین دین کرنا ہے، قرض لیا وہ بتا، 86,000 درہم یا دیناروں کے قریب یہ بنا۔ آپ نے مکان فروخت کیا اور آپ نے اس کو ادا کر دیا۔ یہاں سے وہ لوگ بھی توجہ کریں جو اتنا قرض لیتے ہیں اور پھر اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ضرور فکر کیا کریں اور اس کو ادا کیا کریں۔ تو اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ پر حملہ ہوا، اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ 26 ذوالحجۃ الحرام یہ آپ پر حملہ ہوا، 4 دن آپ زندہ رہے، 1 محرم الحرام آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو اقدس و انور میں آپ کو دفن فرما دیا گیا. یہ پس منظر تھا آپ کی شہادت. اللہ اکبر. حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام نہیں ہے تاریخ شہادت، تو پہلے تو ہم نے کبھی اس طرح سنا نہیں تھا، تو یہ اچانک سے کیا اس کی وجہ بنی ہوگی؟ اصل میں بزرگوں کی جو تاریخ ولادت و وفات و شہادت ہوتی ہے نا جی اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی اتنی بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے. بزرگوں کی تاریخ، بزرگوں جی. کی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا دن ہی لے لیں، 12 کا بھی ذکر ہے، 14 کا بھی ذکر ہے، 8 کا بھی ذکر ہے. لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے جو کہتے ہیں یکم نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 24، وہ کہتے ہیں 26 ہے. میں نے کہا 26 ذوالحج ہے نا، تو چلو 26 پر ہی حضرت عمر کا جناب یوم شہادت منا لو، مناؤ تو صحیح نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول صحیح، 12 کو میلاد نہیں کرنا تو 8 کو کر کے دیکھ لو. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ ولادت وفات و شہادت میں اختلاف رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہی کہتے تو آپ اس پہ کر کے دیکھ لیں. جی. اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل تو یہ ایصال ثواب کرنا ہوتا نا اس دن. تو اچھا جو آپ نے کہا نا بات، وہ میں آپ کے لفظوں سے سمجھ گیا کہ اس میں کوئی بات ہے. یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے نا، یہ 2-3 سالوں سے یہ مسئلہ بنا. اور اب تو کئی ایسے محقق آ گئے، یہ علماء ہی سمجھے گا میں نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری یہ تحقیق ہے، اور پھر دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ یکم محرم الحرام میں حضرت عمر کا ذکر کرنا یہ تو اہل بیت کا ذکر گھٹانے والی بات ہے. یار کتنی بدبختی ہے. اگر یہ بات ان کے ذہن میں ہے نا تو میں اس کو اہل سنت ہونا نہیں سمجھتا، یہ رافضیوں کے دلالیت کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یار آپ کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. جب بھی کسی کا ذکر کیا جائے اب بزرگ ہستی کا، اہل سنت کو تکلیف نہیں ہوتی یہ کہنا کہ یکم کو نہ کرو 26 کو کر لے تاکہ امام حسین کے ذکر میں خلل نہ پیدا ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو ہم کہتے ہو بدبختو جب اللہم صلی علی محمد کہو گے کس محمد کا خیال آئے گا؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں جب تم امام حسین کا ذکر کرو گے، حضرت امام زین العابدین کا ذکر کرو گے، تو ان کی والدہ حضرت امام حسین کی جو زوجہ ہیں حضرت شہر بانو، ان کا ذکر بھی تو کرنا پڑے گا. ان کا نکاح کس نے کروایا تھا ان کے ساتھ؟ حضرت فاروق اعظم نے کروایا تھا. تو تمہیں فاروق اعظم یاد نہیں آئیں گے؟ اللہ کیا یار لوگ یہ ایسے ہی اصل میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذکر میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. یہ جو تفریق کرتے ہیں یہ اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ اس بات کو، اگر ان کی یہ نیت ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر کا ذکر محرم کو یکم کو ہو جائے تو کم ہو جائے گا اہل بیت کا ذکر، یہ تو رافضیت کی بولی ہے، یہ تو اہل سنت کی بولی ہے ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے یہ جو محقق نئے اٹھ کھڑے ہوئے نا ان کی باتوں پر عوام بالکل توجہ نہ دیں. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کو زخم جب لگا 26 کو، شہادت آپ کی یکم کو ہوئی. علماء نے یہ لکھا اگر کوئی قول ہے بھی تو اس کو صرف یہ پیش کرو یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بیان کر دو. یہ تقاضا کرنا کہ اس دن نہ کرو تو اس دن کرو، کیوں نہ کریں بھائی؟ تو یہ جدا ہے. اللہ میں ایسے تحقیق کرنے والوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے یہ تو تحقیق کر لی کہ آپ کب شہید ہوئے، آپ کبھی یہ تحقیق بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ داماد حیدر و بطول ہیں؟ کبھی یہ تحقیق بھی کر کے بتاؤ نا. یہ تحقیق تم کیوں نہیں بتاتے ہو؟ لوگوں کی زبانیں اور لوگوں کے کان ترس رہے ہیں یہ تحقیق تمہارے پاس سننے کے لیے. یہ بھی بیان کرو لوگوں کو پتا چلے. اصل میں یہ ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے لوگوں کا. اشارہ میں نے دے دیا، اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے یہ دن ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے سیدہ پاک کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا علی کا ذکر ہوا، امام زین العابدین کا ہوا، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین، ان کا ذکر ہوا. تو پھر کہاں ذکر کم ہوا ہے؟ جی اہل بیت کا ذکر کم. اور بدبختو جن کا ذکر نماز میں ہے ان کا ذکر تم کم کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کم ہو سکتا ہے ان کا ذکر. اتنی سی بات ہے. اللہ بس ان کو سمجھنے کی توفیق. سبحان اللہ.